نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کہ جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے حد بے پناہ درود و سلام۔ آج کا ٹاپک ہے عدم خشوع۔ عدم خشوع بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت یعنی نماز یا نیک کاموں میں دل کا نہ لگنا عدم خشوع کہلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشہ چشم آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی عبث کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹھائے، اور اس قسم کے حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے، لیکن شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ یوں عبادات برائے نام ہی رہ جاتی ہیں۔ جب نماز فرض ہوئی تو شیطان دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے سارے چیلے جمع ہو گئے اور رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا، ہم تو مارے گے کہ اللہ نے مسلمانوں پر نماز فرض فرما دی ہے۔ چیلوں نے کہا، نماز فرض ہونے سے کیا ہوگا؟ شیطان نے جواب دیا، میرے بیوقوف چیلو، تم نہیں سمجھے، سمجھدار مسلمان تو نمازیں پڑھیں گے اور نماز کی برکت سے گناہوں سے بچ کر اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اسی طرح وہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چیلے یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور شیطان سے کہنے لگے، تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟ شیطان نے کہا، انہیں نماز مت پڑھنے دو۔ اگر کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو گھیر لیا کرو۔ ایک کہے دائیں دیکھ، دوسرا کہے بائیں طرف دیکھ، یوں اس کو الجھا کر رکھو۔ لیکن اللہ کے کئی ایسے نیک اور پرہیزگار بندے ہیں جو شیطان کے اس مکر و فریب کو یکسر خاطر میں نہیں لاتے۔ کسی بھی قسم کی بیرونی سرگرمیاں ان کے خشوع کو متاثر نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت ہی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اکثر آپ کی بچی دف بجاتی اور گھر میں موجود دیگر خواتین سے باتیں کرتی، لیکن آپ اپنی نماز میں ہی مشغول رہتے، نہ تو ان کی باتیں سنتے اور نہ ہی سمجھتے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آپ نماز میں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہو؟ فرمایا، ہاں، یہ بات کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں 2 گھروں میں سے ایک گھر میں لوٹنا ہے۔ عرض کی گئی، کیا
ہماری طرح آپ بھی نماز میں امور دنیا یعنی دنیا کی باتوں میں سے کچھ پاتے ہیں؟ فرمایا مجھے نماز میں دنیا کے خیالات پیدا ہونے سے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ مجھ پر تیروں سے حملہ کیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ عدم خشوع کے 4 اسباب و علاج۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور زبان کو فضول گوئی سے بچائے اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بچے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کو بغیر بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچائے، اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکریں بھی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اسے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت، شوق اور ذوق اور جذبہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔